میں پہلے تو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کچی آبادیوں کے اوپر ہم نے اب سب سے زیادہ کام کیا اور یہ ماڈل ہم کدھر سے لے رہے ہیں؟ یہ ترکی کے اندر انہوں نے یہی ماڈل کیا ہوا ہے، میرے خیال میں سنگاپور میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا اور ممبئی کے اندر بھی انہوں نے ایک ماڈل کیا۔ وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ کہ ہم کچی آبادی کا جو سارا ایریا ان کو رجسٹر کر رہے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد ہم آدھی اس آبادی کو بلڈرز کو بلا رہے ہیں، آدھی پہ وہ کمرشل بلڈنگز کھڑی کریں گے اور آدھی کے اوپر سارے لوگوں کو جو بھی وہاں لوگ ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک بجلی گیس دے کے ان کے لیے زبردست قسم کے فلیٹس بنائیں گے جو اوپر چلے جائیں گے۔ اور ہم ایک اور بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ دیر لگنی تھی، تو ایک پری فیب سسٹم ہے جو کہ چائنیز نے آ کے اب ایک فیکٹری بنا لی ہے پاکستان میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ 5-6 مہینے کے اندر پوری بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، جس طرح چائنیز نے 6 مہینے میں پورا 5 سٹار ہوٹل بنائے ہوئے گوادر کے اندر، اسی طرح وہ تو لوگوں کو جگہ بھی مل جائیں گی، وہ ایریا بھی صاف ہو جائے گا کیونکہ اس کو وہاں گندگی ہے، نہ سیوریج ہے، کچھ ہے، وہ بھی بن جائے گا، لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی مل جائیں گے، ان کے اپنے رہائش ہو جائیں گی اسی علاقے میں، اور ساتھ ایک کمرشل بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی تاکہ جو وہ بنائے گا وہ پھر اپنا بھی نفع لے سکے۔ یہ ماڈل ہم نے ادھر سے فالو کر رہا ہوں، تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں میری کوشش ہے کہ کچی آبادیوں کو ہم جس طرح رہ رہے ہیں، جس طرح وہ برے حالات کے اندر، ان کے لیے ہم باقاعدہ رہائش بھی کر دیں اور وہ علاقے ٹرانسفارم کر دیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر میرا نام فیصل مکی ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ اور موما ڈیم بنانے کے لیے جو اہم اقدامات کیے ہیں وہ اس ملک کی ترقی میں بہت اہم رول پلے کریں گے، لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں گزشتہ 25 سالوں سے آئی پی پیز کے اوپر ایک انحصار کیا جا رہا ہے جس سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور عوام کو مہنگی بجلی کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، میں اب یہ بھی ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے سائن کیے کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرے، وہ آئی پی پیز کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، اور مجھے پتا ہے وہ کیوں کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے کمیشن پیسے بنائے ہیں اس میں سے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دیکھیں کرپشن جو ہے نا، یہ کیسے ایک ملک کو تباہ کرتی ہے۔ میں آپ کو سمپل مثال دے رہا ہوں، ایک عام آدمی پٹواری کرپشن کرتا ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن ملک تباہ نہیں ہوتا۔ ملک تباہ کیسے ہوتا ہے؟ 100 ارب روپے کا آپ نے پاور جنریشن کا پلانٹ لگانا ہے، ساری دنیا میں آپ کمپنیز بنائیں، باہر وہ بیڈ کرتی ہیں کہ ہاں جی میں 100 ارب روپے کا، آپ کہتے ہیں نہیں جی 100 ارب کا نہیں مجھے چاہیے، آپ اس کو 130 ارب کا کر دیں، 100 ارب کا وہ پروجیکٹ بنے گا اور 30 ارب روپے میرے باہر بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ یہ ایک ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ قوم کو جو بجلی جو 100 ارب روپے کے اوپر ٹیرف ہونا چاہیے وہ 130 ارب پہ چلا جاتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہم بجلی اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ 25 اور 30% بنگلہ دیش اور ہندوستان سے زیادہ مہنگی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی پاور پروجیکٹ جو لگا ہوا ہے باقی جگہوں کے اوپر، اس سے ہمارا 30% زیادہ پاور پروجیکٹ لگ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، پھر عوام کو مہنگی بجلی خریدنی پڑتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، جو پاور پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے، اور پھر وہ پاور پروجیکٹ سائن، یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے، جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹس، مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے ہمیں کتنی دینی پڑی تھی؟ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس تھی۔ جب 2023 ہوگا تو وہ 1500 ارب پہ پہنچ جائیں گی۔ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں یہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اس کا سارا امپیکٹ کدھر گیا ہے؟ بجلی کی قیمت کے اوپر۔ اب جو بجلی ہم جس پہ بجلی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں
اور جو ہمیں ابھی گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہی ہے اس کے اندر ابھی بھی کوئی 3 روپے کا فرق ہے، یعنی 14 روپے کی اوسط یا اس کے ارد گرد دے رہے ہیں عوام کو بجلی. نچلے لوگوں کو کم ہم سبسڈائز کرتے ہیں لیکن اوپر مہنگی ہوتی جاتی ہے. لیکن جو گورنمنٹ کو ہمیں بجلی پڑ رہی ہے وہ 17 روپے پہ پڑ رہی ہے. تو یہ جو بیچ میں 3 روپے ہے یہ جا کے گردشی قرضوں میں جا رہا ہے. سو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے، انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے. قیمت نہیں بڑھاتے قرضے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ایک اور یعنی ایک تو ویسے خسارے تھے، ایک یہ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ. ہم نے جو گیس لے رہے تھے قطر سے جس پہ انہوں نے وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کر کے گیس کی قیمت کم کی ہے. اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح نیگوشیٹ کریں کہ اس کی تھوڑی ہمارے پر عوام پہ بوجھ کم ہو. لیکن صرف یہ ہے ہمارا مسئلہ، اس کے اوپر بھی جس طرح کیونکہ یہ مہنگائی کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے. جو اوور آل مہنگائی ہے اس کے اندر بجلی کی قیمت کا بہت بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کو یہ افیکٹ کر جاتی ہے. تو اس کے اوپر صرف آپ کو کہنا یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جس طرح آئی پی پیز کے ساتھ بھی کوئی حل نکلا ہے اس کا بھی حل نکال رہے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب، 2 کالرز آخری بڑی دیر سے ہولڈ پر بھی ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری 2 کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب وزیر اعظم، میں غضنفر عبداللہ خان بات کر رہا ہوں، گڑھی دوپٹہ آزاد کشمیر سے. جی میں اب کشمیر کے تناظر میں جناب وزیر اعظم 2 سوال کرنا چاہوں گا. جی ایک تو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کے جو نریندرا مودی کے اقدام کی بات ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا ہے کشمیریوں کے لیے جو ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف نہ ہوگا، اور دوسری طرف پاکستان کی ریاست کی کمزوری نہیں دکھائی دے گا. میں پہلے تو میں آپ سوری یہ واضح کر دوں کہ جب تک ہندوستان جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر، جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. اور مجھے یہ فخر ہے کہ جس طرح ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو ہم نے کشمیر کا کیس لڑا ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 50 سال میں کسی حکومت نے ایسا نہیں لڑا. یہ صرف ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم یہ کیونکہ ہماری اس وقت کاٹن انڈسٹری پوری بوم کر رہی ہے، ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، تو ایمرجنسی میں شارٹیجز تو آ گئی ہیں وہ. اور ہم کسی طرح چینی، کیونکہ یہ جو مافیا بھی آپ کو جو بتایا ہے جس طرح یہ سٹا مافیا کھیل رہا ہے اور چینی کی اوپر لے کے جا رہا ہے، ان کے لیے ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ کیا ہم ہندوستان سے لے لیں. لیکن پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کشمیری لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ایمرجنسی تھی ہے. تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا. لیکن میری طرف سے آپ یہ ذہن میں ڈال لیں، کبھی بھی جب تک ہندوستان 5 اگست کو واپس نہیں جاتا، میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نارملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم خان صاحب اور پوری قوم کو میری طرف سے اسلام. سر میرا نام راجہ خان ریاض ہے اور میں اسلام آباد NA53 کے ایک نواحی علاقے سوہان کا رہائشی ہوں. سب سے پہلے خان صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ سے کورونا کی وبا سے جنگ کی اور اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس میں فتح دی. میرا سر ایک بنیادی ایک مسئلہ تھا جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ لوگوں کو گھر بنانا بہت مشکل کام ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں جیسے کہ 52 اور 53 کے نواحی علاقوں میں وہ سستے پلاٹ لے کے وہاں پہ گھر بناتے ہیں، جبکہ اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، CDA کی طرف سے اور وابڈا کی طرف سے یہاں پہ بجلی کے کنیکشن
اور سوئی گیس کے کنیکشن پہ بالکل پابندی لگی ہوئی ہے. تو سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے اور بجلی کے کنیکشن اور اسلام آباد کی عوام کے لیے یہ حل کیا جائے. اور ایک جی دیکھیں، یہ میں نے شروع میں بھی بات کر دی تھی، ہاؤسنگ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا جو نیا پاکستان لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانے کا فیصلہ ہی تب کیا کیونکہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کیش دے کے گھر بنانا، اور شہروں کے اندر تو بہت مہنگی زمین ہے. تو یہ اس کی بنیاد یہ ہے. لیکن ایک اور مسئلہ آ گیا ہے کہ ہماری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے. دیکھیں، میں آج آخری میں بات کرتا ہوں اب، کیونکہ سارے پاکستان کے لیے، میں اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے پاکستان کا جدھر میں نہیں گیا. سارے قبائلی علاقہ، وزیرستان سے لے کے نیچے بلوچستان، سندھ، سارا پنجاب، یہ پہاڑی علاقے، ناردرن ایریاز، میں سب پھرا ہوا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیزیں دی ہیں. یہ تو ابھی سے ٹورزم شروع ہوئی ہے کہ لوگ جانا شروع ہوئے اپنے ملک میں پھرنے کے لیے، یہ موبائل فون کی وجہ سے، کیونکہ وہ فیس بک پہ تصویر ڈالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنا خوبصورت ملک، تو سارے اگلے لوگ پہنچ جاتے ہیں. لوگوں کو ابھی پتہ چل رہا ہے. اس ملک کو بچانا بڑا ضروری ہے. ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہماری کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوئی، کوئی ہم نے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں بنائے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، زرعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے. جب شہر پھیلتا جائے گا تو نہ ہم وہاں گندگی اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم سیوریج سسٹم ڈال سکتے ہیں، نہ اس کو جب بجلی اور گیس کے کنیکشن دیتے ہیں اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے. جو دنیا، ماڈرن دنیا اوپر جاتی ہے وہ کسی وجہ سے جاتی ہے. وہ کوئی سوچ ہوتی ہے نا کہ آپ جب ایک چھوٹے ایریا میں اوپر چلے جائیں تو آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ جب وہ شہر ہی پھیلتا جائے تو کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ ان کو ادھر تک فیسلٹیز دے گا. لہٰذا پہلے تو ہم ماسٹر پلان بنا رہے ہیں. سیکنڈلی، نیا ہاؤسنگ کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایریاز کے اندر ہم لوگوں کو آسانی سے لوگ اپنے گھر بنا سکیں، جو کرائے کی قسطیں وہ کر سکیں. تیسری چیز کیا ہے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، نہ وہ پرمیشن لیتی ہیں، جو مل کے ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے، نہ وہ کوئی ادھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے قانون کے مطابق بنتی ہے کہ کسی علاقوں میں بننی چاہیے جدھر پھر ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. نہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں، نہ وہاں کوئی گراؤنڈ کی جگہ چھوڑتی ہیں، وہ بند کر کے وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں، گلیاں بن جاتی ہیں. اس لیے میں نے زور لگا رہا ہوں کہ ساری اتھارٹیز، سی ڈی اے، ایل ڈی اے، جتنے بھی پشاور ڈیولپنگ اتھارٹی، سب ابھی سے فیصلہ کریں کون سی لیگل ہیں کون سی انلیگل ہیں، ان کو جلدی ریگولرائز کریں، ان کو ٹھیک کروائیں. اصل میں مار کھا رہے ہیں جو ابھی کالر نے بات کی کہ یہ انلیگل سوسائٹیز بن جاتی ہیں. وہ اب کہتے ہیں میں بجلی گیس دو، ہوتی لیگل وہ ہے نہیں، اور نہ ان کے پاس پروویژن سیوریج سسٹم، نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی سے ایمرجنسی بیسس پہ ہم نے اب کام شروع کیا ہوا ہے. جی وزیر اعظم صاحب، بہت بہت شکریہ. اور پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ابھی شہزاد اکبر صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو اس قسم کے مسئلے آتے ہیں، اینٹی کرپشن کا ایک ایکسکلوسیو پورٹل ہے. جی، ایک تو قبضہ گروپ ہے، کرپشن اور قبضہ گروپ. ایک تو میرا پورٹل ہے آپ کے پاس، جب بھی آپ کو موقع ملے کوئی بھی آپ چیز دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر، میرے پورٹل کے اوپر رجسٹر کریں. ہم نے اب اسپیشل اسی کے اوپر پورٹل بنا رہا ہوں جس کا صرف اور صرف قبضہ گروپ، جو بھی قبضہ گروپ اب لوگوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں زمینوں پہ، اب فوری طور پہ میرے پورٹل کے اوپر آئیں. پنجاب گورنمنٹ نے، اینٹی کرپشن نے خاص طور پہ انہوں نے بھی ایک پورٹل بنایا ہوا ہے قبضہ گروپ کا، اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے قبضہ گروپ کے خلاف. اور اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی ہم نے خاص طور پہ بنایا ہوا ہے. پولیس کے پاس ایک پورٹل بنا ہوا ہے پنجاب پولیس کے پاس کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اس پورٹل کے اوپر چلے جائیں. اور یہ پہلی دفعہ ہم ہو رہا ہے کہ ہم یہ قبضہ گروپ کے خلاف ہم نے جہاد ڈکلیئر کی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. آپ نے 1 بجے تک کا ٹائم تھا لیکن 1 گھنٹہ اضافی آپ نے وقت دیا اور زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع دیا کہ وہ بات کر سکے. بہت سے لوگوں کو موقع نہیں بھی مل سکا لیکن یہ نشست جاری رہے گی، یہ پروگرام جاری رہے گا. آئندہ آپ ضرور
آپ کو موقع ملے گا. اور کابینہ کے کچھ اراکین ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ ریکارڈنگ کر لیں پروگرام کو, لیکن وزیر اعظم نے کہا نہیں, وہ اپنی قوم سے براہ راست بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.